آپ نے اتنا پرانا ڈرامہ کہاں سے نکالا جو آپ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں ابھی؟ میں نے یہ ڈرامہ بڑے دل سے بنایا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ ایک لمبی جرنی کرے. موئن کو بہت اچھی آفر آئی تھی جیو پہ, تو موئن نے وہ منع کر دی تھی. اس نے کہا کہ نہیں یار, میں نے کہا موئن اتنی اچھی آفر کہ تم کرو نہ کرو. کہتا نہیں یار یہ بات نہیں ہے, یہ میرا گھر ہے, میں اپنا گھر کیسے چھوڑوں. ان ملاقاتوں میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ معین اختر وہ معین اختر نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا. وہ چینج ہو گئے تھے, تھوڑا سا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے. لائلٹی اور وفاداری کی وجہ سے مار کھاتے تھے, کہ جن سے پیار کرتے تھے ان سے عزت کرتے تھے, اور مطلب یہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو دھوکہ دیا جائے. انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں یا نہ کریں, یہ چیک آپ کو منتھلی ملے گا, صرف آپ وہ چینل سے چھوڑ دیں وہ والا چینل. اگر سارے پی ٹی وی کے آرٹسٹ منع کر دیتے کہ جی ہم نے نہیں کام کرنا نئے چینلز کے ساتھ, تو آپ پھر اس وقت نیا لوٹ لاتے نا, کام کرواتے نا, آپ کو بھی پتہ چلتا کہ نیا کام کیسے کیا جاتا ہے. معین بھائی نے جو مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ڈس لائکس میں آ گیا ہوں. ایک ہی تو معین تھا ہمارے پاس پاکستان میں, اور کون سا معین بھائی کا کوئی کمپٹیٹر ہے انڈسٹری میں, آپ مجھے بتا دیں. میرے سامنے ایک دفعہ عامر خان کا فون آیا, مادھوری کا ایک دفعہ آیا. مادھوری نے کہا کہ موئن تم امریکہ کا شو کر رہے ہو ایز اے ہوسٹ, تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اگر ہوسٹنگ موئن کرے گا تو میں آؤں گی, ورنہ میں نہیں آؤں گی. تو خود چینلز کو کہنا چاہیے کہ اگر کوئی موئن کا پلے ہو کسی کے پاس جو نہیں چلا ہوا, وہ ہمیں دیں, کیونکہ ہم اس کو چلائیں گے اور ہم حق ادا کریں گے. اس کی ادائیں دیکھی بھالی, آدھی گھر والی, آدھی گھر والی, آدھی گھر والی, آدھی گھر والی, آدھی گھر والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی یہ نشست ایک ایسے فنکار کے نام جن کا ذکر صرف یاد نہیں بلکہ ایک مکمل عہد کی داستان ہے. معین اختر, وہ نام جس نے اسکرین پر بے شمار کرداروں کو زندگی دی اور ہر کردار کے ساتھ دلوں میں اپنی جگہ بنائی. آج ہم نہ صرف ان کی لازوال خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں گے, بلکہ ایسے پروجیکٹ پر بھی بات کریں گے جو وقت کے ساتھ کہیں دب سا گیا تھا. آدھی گھر والی 2011 میں ریکارڈ کیا گیا وہ ڈرامہ جو معین اختر صاحب کی آخری ریکارڈڈ پرفارمنس بن کر رہ گیا. اس خصوصی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کی جانی پہچانی معروف سینئر اداکارہ غزالہ جاوید صاحبہ. جی غزالہ آپا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت اچھا لگا, بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. نہیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں تو کہتا ہوں کہ بندے کو ریفلیکشن نظر آتی ہے سامنے والے میں. کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے تو خود اس کو سامنے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. دیکھیں انسان پازیٹیو انسانوں سے ملتا ہے تو آپ کو ایک انرجی ملتی ہے. جب آپ کسی نیگیٹو انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو ایک دم گھبراہٹ اور عجیب سی وہ, بالکل وہ آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح. اچھا غزالہ, میں ڈائریکٹ اس بات سے شروع کروں گا. ہم ایک پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کاشف آبدی, پاکستان کے مشہور ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں, ڈرامہ پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے ایک اپنا آخری ڈرامہ پروڈیوس کیا تھا معین بھائی کے, اور وہ تقریباً آخری پروڈکشن تھی معین بھائی کی آن کیمرہ. تو وہ پھر ڈرامہ آن ایئر نہیں ہو سکا کسی وجوہات کی بنا پہ. آپ کیا سمجھتی ہیں اب لوگ دیکھیں گے, اس کو کیا ایک فیلنگ آئے گی معین بھائی کی, وہ جو ان کی ایک چارم تھا, ایک ان کی فینٹیسی تھی, وہ کیسا لگے گا اتنے دنوں بعد؟ دیکھیں وجوہات جو ڈرامہ نہ لگنے کی وجہ ہوتی ہے نا, وہ بیسیکلی ہم لوگ نا بہت لالچی ہو چکے ہیں, جو سچی بات ہے. ہمارے چینلز جو ہیں, جن لوگوں کی بنیاد پہ چینلز بنے ہیں, آپ سوچیں کہ اگر میرا چینل ہو اور معین اختر ہو تو میں کہوں گی مجھے ریٹنگ آئے نہ آئے, میں نے یہ پلے چلانا ہی چلانا ہے. جب ARY شروع ہوا تو وہ شروع کے دن تھے, بہت شروع کے, کہ جب ہمارے ادھر جانے کے لیے کام کے لیے آفر کی گئی, کیونکہ ظاہر میں پی ٹی وی کے آرٹسٹ تو مجھے بھی بلایا گیا. تو وہ اس وقت تھا کہ بہت سارے آرٹسٹ منع کر دیتے کہ ہم نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ ایک تو بہت دور تھا, دوسرا وہ ایک فیکٹری میں بنا ہوا تھا, ابھی اتنا اس کی پروموشن, اتنی اس کی بلڈنگ اچھی نہیں تھی, کوئی بہت مطلب ادھر جاتے ہوئے نا ڈر لگتا تھا. اور جب ہم ادھر کام بھی کرتے تھے تو ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہوتا تھا, کیونکہ سناٹا ہوتا تھا, کوئی نہیں ہوتے تھے, صرف جو ٹیم کام کر رہی ہوتی تھی صرف اتنے سے لوگ ہوتے تھے. تو ہم جو کام کرتے تھے وہ, ہم کہتے ہیں نا کہ آرٹسٹ جو ہے وہ خدمت کرتا ہے,
تو اس وقت وہ والا جو کام تھا وہ ہم خدمت کر رہے تھے. ویسے ہم ظاہر ہے کہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں, لیکن اس کام کے لیے ہمیں پیسہ نہیں وہ اہم ہوتا تھا, ہمیں کام ہوتا تھا کہ ہمارا ایک نیا چینل آ رہا ہے, یہ اس کی پروموشن ہو رہی ہے, یہ چلے گا, لوگوں کو کام ملے گا اور ہماری بھی عزت ہوگی. لیکن وہی چینلز, میں اے آر وائی کی بات نہیں کری خالی, میں باقیوں کی بھی بات کر رہی ہوں. آج کل کے چینلز جب بات کرتے ہیں نا کسی کے لیے کہو نا, میں اگر کہوں گی کہ جی اس کو لے لیں تو آپ چینلز کی پابندیاں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس آرٹسٹ, بس انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے کہ یہ آرٹسٹ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی انصاف کہاں سے یہ ہے کہ جن آرٹسٹوں کی وجہ سے آپ کی بلڈنگیں, آپ کے چینلز کھڑے ہوئے, ان کے لیے آپ نے نام کاٹ کے, اور جو آرٹسٹ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت کہ وہ جائیں ادھر یا محنت کریں, آپ ان کے نام آپ ڈائریکٹرز کو دیتے ہیں کہ ان کو لینا. مجھے نہیں پتہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, جو مجھے پتا چلا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں چینلز کے آنر سے میری بات نہیں ہوئی کہ آپ اس طرح کا لیٹر ایشو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن جو میری بات ہوئی, جو مجھے ڈائریکٹرز کے تھرو, پروڈکشن ہاؤسز کے تھرو پتا چلا کہ آپا وہ دیکھیں بہت منع کرتے ہیں کہ ان کو نہیں لینا, ان کو نہیں لینا. تو بھائی کیا ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ جس وقت ہم اپنی جان پہ کھیل کے آپ لوگوں کے سارے کام کرتے تھے, اس وقت کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا, تو اب کیا قصور کیا ہمیں اس قصور کا بات بتائیں. میں تو سب کے لیے کہہ رہی ہوں, سارے چینلز کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم وہ گئے جو پی ٹی وی سے آئے تھے, ہمارے ہوتے ہوئے تو کوئی چینل نہیں تھا نا, ہمارے بعد بنے, تو ہم بھی اس وقت اگر سارے پی ٹی وی کے آرٹسٹ منع کر دیتے کہ جی ہم نے نہیں کام کرنا نئے چینلز کے ساتھ, تو آپ پھر اس وقت نیا لوٹ لاتے نا, کام کرواتے نا, آپ کو بھی پتہ چلتا کہ نیا کام کیسے کیا جاتا ہے اور کتنی مشکل. مطلب کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اتنے اس طرح کے کیسے ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ایسے چینلز والے ہیں یا کہ ان کے آگے سے پروڈکشن ہاؤس والے یا پروڈیوسرز یا ڈائریکٹرز ہیں, لیکن ایسا مارکیٹ میں کہا جا رہا ہے. اور میں تمام چینلز کے جتنے بھی مالکان ہیں, میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے آپ سچ بتائیں کہ کیا آپ نے ناموں کی لسٹ پروڈکشن ہاؤسز میں دی ہوئی ہیں, ڈائریکٹرز کو دی ہوئی ہیں, کہ آپ نے ان آرٹسٹوں کو جنہوں نے اپنا خون پلا دیا آپ لوگوں کے چینلز کو, ان کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں لینا, کیوں پرفارمنس نہیں آتی؟ تو پرفارمنس تو اس وقت پھر نہیں آنی چاہیے تھی نا جب ہم لوگ نئے تھے. 30 سال کے بعد آپ کو پرفارمنس کی یاد آ گئی ہے, تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں سارے چینلز. صحیح, آپ جواب مانگ رہی ہیں. ہم کاشف عابدی جو اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہیں, جو آخری ڈرامہ معین بھائی کا تھا, ڈائریکٹر ہیں, ہم ان کو فون پہ لیتے ہیں اور ان سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ کیا پوزیشن تھی, وہ ڈرامہ کیوں نہیں آن ایئر ہو سکا. کاشف, کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہلو کاشف جی, آپ مجھے سن سکتے؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم ارشد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. یہاں پہ موجود ہیں غزالہ آپا, آپ کی آواز سن رہی ہیں. غزالہ آپا کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام بیٹا, کیا حال ہیں, کیسے ہو تم؟ اچھا, کاشف کے بارے میں بتا دوں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت. کاشف ہمارے سیزن ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں ڈرامہ انڈسٹری کے. 15-20 سال انہوں نے کام کیا. اب پتہ نہیں مڈل ایسٹ میں ہیں, یورپ میں ہیں, کہاں پہ ہیں مجھے نہیں پتا, کہ ملک سے باہر ہیں, تو اب نہیں پتا کہ یہ دوبارہ انڈسٹری میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن ہم ان سے بات کرتے ہیں. کاشف, یہ کیا ہوا, آپ نے اتنا پرانا ڈرامہ کہاں سے نکالا جو آپ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں ابھی معین بھائی کا, تو یہ کہاں سے آپ کے ہاتھ میں آیا, یا آپ کا خود کا تھا, کیا ہوا اس کے بارے میں بتائیے ذرا. اس طرح تھا کہ دیکھیں, میرا معین بھائی سے نا کوئی اتنا پرانا سلسلہ دوستی کا نہیں تھا. میری معین بھائی سے سلام دعا تھی, اور بڑے رسپیکٹ کا ایک رشتہ تھا میرا اور معین بھائی کا. میں معین بھائی کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا اور وہ ڈیزرو کرتے تھے رسپیکٹ. میں معین بھائی کو 2000 سے جانتا ہوں, 2000 یا 2001 سے, اور 2001 سے لے کے 2010 تک ان کے آخری دنوں تک میں ان کے ساتھ تھا. لیکن میری ان سے نا کوئی بہت زیادہ پرسنل ملاقاتیں نہیں تھیں, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی لانگ سٹنگز ہو رہی ہیں, جیسے ان کے ٹپیکل دوست تھے وہ بیٹھتے تھے. میرا ان سے کوئی سلسلہ تھا نہیں. میں اپنے کام میں مصروف تھا, وہ بہت مصروف آدمی تھے. آپ یقین کریں, میری کوئی معین بھائی کی ملاقات ہوئی ہوگی اگر انڈیویجولی کبھی مشکل سے ان کے گھر پہ, تو وہ 2 یا 3 دفعہ ہوئی ہوگی ان کے مرنے سے 1 سال پہلے تک. لیکن ان کے مرنے سے 1 سال پہلے میری ان سے کوئی تقریباً 10 سے 12 سٹنگز ہوئی ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ان کا انتقال سے ان کی تقریباً 1 سال 1.25 سال پہلے سے میری ان سے تھوڑی سی انٹریکشن بڑھ گئی تھی. اچھا, اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب معین بھائی نے چینل میں آنا بند کیا, تھوڑا سا نظر نہیں آئے, تو میں نے پھر معین بھائی کو کال کی. میں نے کہا بہت دن ہو گئے قبلہ آپ کی شکل, آپ کی زیارت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا میں تو گھر پہ ہوں, آ جاؤ. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. میں ان کے گھر پہ گیا, بیٹھے, چائے وائے پی, بڑے اچھے ماحول میں باتیں ہوئیں, سب ٹھیک ہو گیا.
اس طرح پھر میری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گائے بگائے، ہر 10 دن 12 دن 15 دن بعد. ان ملاقاتوں میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ معین اختر وہ معین اختر نہیں رہا جو آج سے پہلے تھا. وہ چینج ہو گئے تھے، تھوڑا سا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، وہ آئسولیشن کا شکار ہو گئے تھے. اور ان کو ایک میں نے جو چیز فیل کی وہاں پر بیٹھ کے وہ یہ تھی کہ وہ اب تھوڑا سا فیل کر رہے ہیں کہ شاید وہ آبسلیٹ ہو گئے ہیں انڈسٹری کے لیے. ان کو باقاعدہ کسی سے کہلوایا گیا ہے یا تو کہ وہ آبسلیٹ ہو گئے ہیں، ان کی انڈسٹری کو ضرورت نہیں ہے. یہ میرے لیے اچھی چیز نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ معین بھائی وہ آدمی تھے کہ جب اس چینل کے ساتھ کام کر رہے تھے تو کتنے چینلز ان سے اپروچ کی. ایک چینل کا تو مالک خود ان کے گھر پہ اٹھ کے آ گیا تھا اور اس نے گھر پہ آ کے ان کو آفر کی تھی بقول معین بھائی کے کہ اس نے ان کے ہاتھ میں بلینک چیک رکھ دیا تھا اور کہا تھا جتنے پیسے بھرنے اس میں بھر لو، اس چینل کو چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ. اور ہم تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اتنے پروگرام کرو، بس اس چینل کو چھوڑ دو. اس چینل کے کمپٹیشن میں صرف اس چینل کو نیچا کرنے کے لیے اس چینل کے مالک نے معین بھائی کو اتنی بڑی آفر کی تھی. معین بھائی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ معین بھائی کے اپنے ورڈز ہیں، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں میں. لیکن معین بھائی نے صرف ایک جملہ کہا کہ وہ چینل نہیں ہے، وہ میرا گھر ہے اور اپنے گھر کو کون چھوڑ سکتا ہے. تو یہ باتیں معین بھائی نے مجھے بتائیں. تو اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا. ہاں تو ہوا یہ کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے فیل کیا کہ یار یہ تو کام ہی نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو گھر بیٹھے ہوئے آئسولیشن کا شکار ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے معین بھائی کا جو ہارٹ ہے وہ 100% کام نہیں کرتا، 100% کیا 50% بھی کام نہیں کر رہا تھا. تو ان کو اس سچویشن سے نکالنا بہت ضروری تھا. خدا نہ خواستہ کہیں وہ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، کہیں کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے. اور وہ میں جو ان سے باتیں کرتا تھا تو وہ ہمیشہ مطلب وہ معین اختر رہے نہیں پہلے والے ہنسی مذاق کرنے والے. اور ہر وقت جو ہے تھوڑے سے نا مطلب اچانک وہ ایک ہوتا ہے نا آدمی بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچنے لگتا ہے، اچانک کوئی بات ذہن میں آتی ہے، کوئی واقعہ سنا دیتا ہے. تو وہ سچویشن ان کی اچھی نہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ یار یہ معین بھائی کے ساتھ کیوں نہ مصروف کیا جائے معین بھائی کو. تو میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے معین بھائی سے ڈسکس کیا. میں نے کہا معین بھائی میں آپ کے ساتھ ایک ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا ڈرامہ کرنے کا کیونکہ میری اپنی ایک بڑی پروڈکشن لائن اپ ہو رہی تھی. لیکن میں نے صرف اس لیے کہ معین بھائی کو تھوڑا مصروف کیا جائے تو میں نے ان کو آفر کی معین بھائی میں آپ کو ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں. تو معین بھائی نے کہا کہ تم 9 سال سے مجھے جانتے ہو، آج تک تو تم نے مجھ سے کبھی نہیں کہا ڈرامہ کرنے کے لیے، آج تمہیں اچانک مجھ سے ڈرامہ کرنے کی خواہش کیوں پیدا ہو گئی. تو یہ بڑا مشکل سوال تھا جواب دینے کے لیے، لیکن میں نے بڑا ان کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بھی جو ہے وہ اپنی ایک پروڈکشن کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک پروڈکشن نہیں میں 2-3 پروڈکشن کروں. تو میرا جو دوسرا سبجیکٹ ہے وہ بہت سیریس ہے، میں ایک کامیڈی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اس میں لیڈ کریں. اور ذرا میں نے ان کو بتایا کہ یار آپ کی ضرورت ہے، آڈینس آپ کو مس کر رہی ہے. تو وہ کہنے لگے یار رائٹر کہاں ملے گا. آپ کو پتہ ہے معین بھائی کی جو ڈیمانڈ تھی وہ انور مقصود تھی یا ڈاکٹر یونس ٹائپ کا لیول کوئی رائٹر ہوتا جو تھوڑا سا کرنٹ افیئرس کو بھی جانتا اور اس کے جو سٹائر ہوتے وہ بڑے، اس کی جو پنچ لائن ہوتی بڑی اسٹرانگ ہوتی. تو معین بھائی نے کہا، میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے. اچھا میرے پاس ہمیشہ سے ایک بڑا بہترین رائٹر رہا ہے، وہ شاہد نواب ہے. اتنا خوبصورت رائٹر ہے کہ میں نے جب بھی اس کے ساتھ کام کیا ہے مجھے تو بہت امپریس ہوا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس انڈسٹری کا، یہ ایک اور المیہ ہے کہ اس نے جو ہے شاہد نواب کو استعمال نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ اس وقت جو ہے کرنٹ افیئرس میں جا کے ان کو آپ پورا سیٹ اپ دیں کہ کرنٹ افیئرس میں جو آج کل آپ شوز دیکھ رہے ہیں کہ ایک شو سٹارٹ ہوتا ہے پھر اس کے پیچھے سب لگ جاتے ہیں، وہی سلسلہ ختم ہونا چاہیے، کوئی نیا کانٹینٹ لے کے آئیں. اور یہ آدمی بڑا کریٹیو آدمی ہے، اس کو بہت سمجھ ہے اور اس کی جو نظر ہے وہ کرنٹ افیئرس پر ہے، اسپورٹس پر ہے، اور جو اس طرح وہ سٹائر لکھتا ہے بہت زبردست لکھتا ہے. تو میں نے معین بھائی کے سامنے اس کی تعریفیں کی. تو معین بھائی نے کہا ٹھیک ہے کچھ اسکرپٹ ہے وہ لے کے آؤ. میں نے شاہد سے ریکویسٹ کی، آپ کو پتہ ہے شاہد فوراً اس نے رسپونڈ کیا اور مجھے اتنی زبردست نے اسکرپٹ لکھ کے دی، یہ آدھی گھر والی. میں نے معین بھائی سے ڈسکس کی تو معین بھائی کو بھی اچھی لگی. معین بھائی نے کہا یار رائٹر میں تو بڑا دم ہے، ملواؤ. پھر یہ شاہد نواب صاحب سے میری ملاقات، ان کو میں نے معین بھائی کے ساتھ بٹھایا اور پھر ہم لوگوں نے یہ پوری ایپیسوڈ تیار کی. اتنے اچھے ماحول میں یہ ایپیسوڈ تیار ہوئی، ہم سب نے انجوائے کیا. معین بھائی نے اس میں اتنی زیادہ انوالومنٹ دکھائی اس شو کے اندر، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار کیونکہ یہ ایک کریکٹر جو ہے وہ تھوڑے سے چھچورے آدمی کا کریکٹر ہے، جو ایجڈ تو ہے لیکن تھوڑا سا چھچورا پن ہے، اس کی وائف کا انتقال ہو گیا ہے، تو یار تھوڑا سا نا اس کریکٹر کو تھوڑا سا اور فنی بناتے ہیں. میں نے کہا آپ بتائیں، آپ مالک ہیں جو دل چاہے کرنا کریں. تو انہوں نے کہا میں اس میں دانت لگوانا چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے ایک اسپیسیفک ڈاکٹر کا نام لیا، ایک ڈینٹسٹ کا نام لیا اور کہا اس کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ وہ معین بھائی نے دانت بنوائے. میں اس کے پاس گیا، میں ان کے دانت لے کے آیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں معین بھائی اچانک اتنے زیادہ انوالو ہو گیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار یہ تو میں نے بڑا معجزہ کر دیا کہ معین بھائی کو میں نے انوالو کر لیا ان ساری چیزوں میں، اور وہ جو آئسولیشن کا شکار تھے اس سے میں نے ان کو باہر نکال لیا. اور ماشاءاللہ سے یہ بڑی اچھی. میں نے جب دوسرا کریکٹر دیکھا تو مجھے یہ تھا کہ یار یہ دوسرا کریکٹر جو ہے پیرول جو معین بھائی کے ہے وہ
وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑا اسٹرانگ کریکٹر ہے. تو مجھے یہ تھا کہ شاید معین بھائی مجھے کہیں کہ نہیں یار دوسرا کریکٹر جو ہے وہ تھوڑا ہلکا لینا تاکہ میں, لیکن معین بھائی نے کہا یار جس کو لینا ہے لو, کس کو لینا چاہ رہے ہو. میں نے کہا معین بھائی میں ذرا بڑا نام لینا چاہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں جس کو لینا ہے لو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یار دیکھو اتنا بڑا آدمی تھا یار وہ. میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا, لوگ کہتے ہیں یار برابر میں کون ہے ہمارے. اچھا یار کیونکہ یہ میرا 75% کام ہونا چاہیے, دوسرے کا اتنا ہونا چاہیے. اس شخص میں یہ باتیں تھی نہیں یار. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یار مطلب جو آدمی اس طرح کی سوچ رکھتا ہو اس کو انڈسٹری نے کس طرح ضائع کر دیا, کس طرح اس کو ضائع کر دیا کہ اس کا ڈرامہ نہیں بکا بھائی. وہ مطلب میں جب یہ ڈرامہ بنا رہا تھا میں نے معین بھائی سے بولا تو معین بھائی نے ہاں بھائی آپ کو بتانا بھول گیا سب سے بڑی امپورٹنٹ بات. معین بھائی نے کہا یار تم یہ بنا تو رہے ہو, پہلے یہ بتاؤ پروڈکشن کون کرے گا اس کو, تمہارے پاس کوئی پروڈیوسر ہے. میں نے کہا نہیں معین بھائی میں یہ خود بناؤں گا, اس کی جو پائلٹ شوٹ کریں گے 2-3 ایپیسوڈ اور یہ پھر انشاءاللہ شروع کر دیں گے, اس میں کیا ہے. تو معین بھائی نے کہا دیکھ لو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا یہ ڈرامہ بکے گا. اچھا یہ بھی چیز میرے لیے ایک بڑی شاکنگ تھی کہ یار معین بھائی کا ڈرامہ نہیں بکے گا تو پھر کس کا بکے گا پاکستان میں. اس سے بڑا کوئی آدمی ہے جس کا ڈرامہ نہ بکے. آپ کو پتہ ہے وہ سچ مچ کرتے تھے, کتنی ایپیسوڈز چلی ہیں. غزالہ آپا اس کی بہت امپورٹنٹ پارٹ تھی, جانتی ہیں. غزالہ آپا کو بہت بہتر پتہ ہے وہ سچ مچ جو ہوا تھا, تو وہ ان کو بہت بہتر پتہ ہے کہ ظاہر ہے معین کے آگے تو کوئی مطلب ایسا کہنا نہیں ہے. اور میں ایک اور کاشف آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اس پلے کے لیے آپ نے کون سے چینل سے رجوع کیا؟ جی کاشف بتائیے, آپا نے کچھ پوچھا ہے آپ سے. جی غزالہ آپا میں نے ان کو تقریباً جتنے بھی اس میں چینلز ہیں, لیڈنگ چینلز ہیں, ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو دینا تھا جہاں سے ایک سلسلہ بنتا رہے. مجھے ایسے کسی چینل کو نہیں دینا تھا جہاں سے پیمنٹ اسٹک ہو جائے اور پھر ہم اس کو دوبارہ ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے. ایک رولنگ کے حساب سے جتنے بھی سو کالڈ پے ماسٹر چینلز تھے ان سب کو میں نے دیا تھا. 4-5 لوگوں کو, 3-4 لوگ تو مجھے اچھی طرح یاد ہیں جن کو میں نے یہ دیا تھا. ہاں, اور وہاں سے کہیں سے بھی رسپانس نہیں آیا, پازیٹیو رسپانس نہیں آیا, تو پھر مجھے اس کو کلوز کرنا پڑا. کاشف مجھے ذرا سا ویورز کے لیے بتا دیجیے کہ کیا ہوا تھا. آپ نے ریکارڈنگ کر لی, پھر کیا ہوا؟ معین بھائی کو پتا تھا کہ کہیں نہیں چلے گا, کیا ہوا تھا ذرا یہ بتائیے مجھے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ معین بھائی کا تعلق جو ہے وہ ایک چینل سے تھا اور بڑا عرصے سے ان کا چینل تھا. ساری دنیا جانتی ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ چینل ان کی خواہش پر ہی اسٹارٹ کیا گیا تھا. ان کی ہی مالکان سے بڑی اچھی دوستی تھی اور بڑی ان کی وہاں پہ رسپیکٹ تھی. اور جب تک میں وہاں رہا ہوں معین بھائی کی بہت عزت کرتے تھے, سارے مالکان جتنے بھی تھے بہت رسپیکٹ کرتے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب تھوڑی سی چیز ٹیم میں مینجمنٹ میں چینجز آتی ہیں تو وہاں پہ لائکس اینڈ ڈس لائکس شروع ہو جاتی ہیں. تو معین بھائی کے بقول معین بھائی کے, مجھے اس بارے میں نہیں پتا, معین بھائی نے جو مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ڈس لائکس میں آ گیا ہوں. تو معین بھائی کا یہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار مجھے جو ہے اب یہاں سے اتنا زیادہ کام نہیں ملے گا. انہوں نے مجھے کبھی کلیئر بتایا نہیں, لیکن ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ وہ خوشی انہوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا تھا. ان کا ایک بڑا زبردست شو چل رہا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, بڑا مشہور شو تھا. وہ خود بخود بند ہو گیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں بند ہونے کی وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن جو معین بھائی نے بتایا وہ یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ویورشپ نہیں ہے اور اس کی آڈینس اب وہ دور نہیں رہا پرانا والا. تو بقول معین بھائی نے کہا اگر آپ کو کوئی چیز بہتر کرنی ہے تو آپ اس کو امپرووائز کریں, آپ بتائیں رائٹر کے ساتھ بیٹھیں, اس کو سمجھائیں. مجھ سے کوئی بات کرنی ہے, لیکن آپ اس طرح کسی کے تھرو مجھے یہ میسج پہنچے کہ جی وہ اس لیے بند ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اس کی آڈینس نہیں ہے, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پیسے بہت زیادہ ہیں, اس کا جو بجٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. تو آپ مجھے بتائیں یار معین بھائی بجٹ نہیں لیں گے تو اور کون لے گا؟ ایک ہی تو معین تھا ہمارے پاس پاکستان میں, اور کون سا معین بھائی کا کوئی کمپٹیٹر ہے انڈسٹری میں؟ آپ مجھے بتا دیں. کوئی بھی نہیں تھا. ان کو پیسے نہیں دیں گے تو ہم کس کو پیسے دیں گے؟ میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سمجھا دوں کہ معین بھائی جس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے منع کیا کہ میں اس چینل کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اور جس چینل سے انہیں آفر تھی بلینک چیک دیا گیا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ چینل چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں, دیکھیں میری اور اس کی بات کتنی میچ کی ہے اچانک, کیونکہ یہ چیک جو تھا انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں یا نہ کریں, یہ چیک آپ کو منتھلی ملے گا, صرف آپ وہ چینل سے چھوڑ دیں وہ والا چینل. لیکن بات یہ کہ آؤٹ تو وہ مطلب چینل سے ہوئے تھے کہ ایک بڑے چینل کو انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور جہاں تک پیسوں کی بات ہے تو پیسوں کی ان کے پاس کمی نہیں تھی, ان کو ڈبل سے ٹرپل پیسے دیے جا رہے تھے, لیکن لائلٹی
اور وفاداری کی وجہ سے مار کھاتے تھے, کہ جن سے پیار کرتے تھے ان سے عزت کرتے تھے, اور مطلب یہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو دھوکہ دیا جائے. لوگوں کو دھوکہ نہیں, ان کو دھوکہ دینے کی عادت نہیں تھی. جو کمٹمنٹ کر لیتے تھے وہ کمٹمنٹ کر لیتے تھے. ان کی کمٹمنٹ کی بات بتاؤں, ان کا بائی پاس ہوا تھا جب, تو وہ جناح ہاسپٹل میں تھے, تو اب بائی پاس ہوا ہوا تو ڈاکٹر نے سختی سے, مطلب ظاہر ہے آپ کو بائی پاس کے پاس نہیں, تو انہوں نے مطلب وہاں سے چوری, یعنی کہ ڈاکٹر جب ظاہر رات کو چلے جاتے ہیں تو ان کا شو تھا حیدرآباد میں. اب یقین کریں یہ ہاسپٹل سے اٹھ کے حیدرآباد کا شو کر کے واپس آ کے بیڈ پہ لیٹے تھے, کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا پیسہ ضائع نہ جائے اور میری کمٹمنٹ ہے وہ نہ ہو جائے. بڑی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اپنا کمٹمنٹ کا بہت پکا بندہ تھا, اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹے ہوں. میں جب معین کے پاس بھی گھر جاتی تھی, بیٹھی ہوتی تھی, اب یقین کریں کہ میرے سامنے ایک دفعہ عامر خان کا فون آیا, مادھوری کا ایک دفعہ آیا. مادھوری نے کہا کہ معین تم امریکہ کا شو کر رہے ہو ایز اے ہوسٹ؟ تو معین نے کہا کیوں, کیا ہوا, ابھی تک تو میرے پاس کال نہیں آئی. کہتے ہاں مجھے ایک امریکہ میں شو کے لیے آفر آئی ہے, تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اگر ہوسٹنگ معین کرے گا تو میں آؤں گی, ورنہ میں نہیں آؤں گی. ڈرامے کے جو رائٹر ہیں شاہد نواز صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اچھا شاہد بھائی یہ بتائیے کہ آپ اب تک جو گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے, ہم اسٹوڈیو میں, کاشف بھی آن لائن ہیں, غزال آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اس گفتگو میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں؟ آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے اس حوالے سے جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ کوئی چیز ایسی بات جو آپ بتانا چاہیں ہمیں؟ معین اختر صاحب سے ملاقاتیں رہیں, کوئی 4-5 ملاقاتیں رہیں. کاشف آبدی پروڈیوسر ڈائریکٹر, انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ لکھنا ہے. پھر معین بھائی سے بات ہوئی, اور معین بھائی کو دیکھتے ہوئے تو معین بھائی سے ملاقات کرنا یہ تو بڑا ایک اعزاز تھا. اور پھر جب میں نے اسکرپٹ لکھا اور معین بھائی نے اس کو بہت سراہا, بہت پسند کیا, میں نے سر پہ ہاتھ رکھوایا. اور میری خوش قسمتی یہی ہے کہ میرا لکھا ہوا, اس سے پہلے تو میرے استاد محترم انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا وہ کرتے رہو, بہت عمدہ ایکٹ کیا انہوں نے ماشاءاللہ. معین بھائی نے کیا بات ہے, معین بھائی بہت بڑے اداکار تھے. عمر شریف صاحب جو ہیں بہت بڑے کامیڈین تھے ہمارے. تو معین اختر صاحب سے جب ہم ملتے تھے آخری دنوں میں بھی ملاقاتیں ہوئیں, اور اسکرپٹ ہوا, اور یہ جو ابھی پیش کیا جا رہا ہے اس میں جناب والا مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ معین بھائی نے, میں کیا کہوں آپ کو, میں نے ان کو دیکھ کے, لیکن ایک چیز کا مجھے بڑا افسوس رہا کہ معین بھائی سے ہم جب ملتے تھے تو وہ تھوڑے سے مجھے گم سم سے لگے, جیسے وحید مراد صاحب اپنے آخری ایام میں تھے, تو معین بھائی کو بھی میں نے ایسا پایا. اور کاشف آبدی جو ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے, وہ ان کی ڈائری دیکھ کے جب معین بھائی ڈائری دکھاتے تھے تو کاشف آبدی یہی کہا کرتے تھے کہ معین بھائی انشاءاللہ یہ ساری بھر جائے گی, بہت بڑا نام ہے آپ کا, یہ ہوتا ہے. اور میں نے بھی یہی خیال تھا کہ جس طرح کرکٹ میں ہمارے یہاں بیٹ پہ جاتا ہے, بیٹ پہ تو معین بھائی پہ کبھی بھی نہیں رہا, لیکن حالات کی ستم ظریفی کہتے ہیں اس کو, یہ تو خیر نہیں ہونا چاہیے جناب والا کسی بھی شعبے میں کہ آپ اس کو خوب سرائیں اور پھر بالکل ہی بھول جائیں. اور قسمہ پرسی کی حالت میں تو خیر معین بھائی نہیں تھے, لیکن بڑے ہمارے تھیٹر کے لوگ بڑے رہے ہیں اس معاملے میں, تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے ہمارے یہاں. بہرحال معین بھائی بڑا نام تھے, اور معین بھائی نے بہت پسند کیا, یہ اسکرپٹ ہوا, اور پھر معین بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. بہرحال وہ نہیں ہو سکا سلسلہ آخری, لیکن میری لیے کم از کم میں نے معین بھائی کے لیے لکھا, اور یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. معین بھائی کی محبت, معین بھائی کی شفقت, یہ بڑی اچھی بات ہے جی. اور وہ بڑی شخصیات جن سے میں نے کہا کہ آپ سر پہ ہاتھ رکھیں, ان میں معین بھائی بھی ایک ماشاءاللہ شامل تھے. بڑے ایکٹر ہمارے تھے, بڑے انسان تھے معین بھائی, اور پروردگار ان کے درجات بلند کرے. معین اختر صاحب کے اچھی ان سے ملاقاتیں رہیں, آج بڑے مزے کے آدمی تھے, بڑے قصے ہمیں سناتے تھے, لطیفے وغیرہ بھی ہم نے تو سامنے سنا. معین بھائی کو کتنی خوش قسمتی تھی ہماری. بہرحال جناب معین بھائی کے لیے جو یہ کیا جا رہا ہے کام بڑا اچھا کام ہے, اور زمانہ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا معین بھائی کو. شاہد بھائی میں بہت شکریہ آپ کا. کاشف چلتے چلتے پھر ایک سوال نکل آیا, اگر کوئی آپ کو آفر کرے کہ اس جو آپ نے پروڈکشن کی ہے اس کو کسی دوسرے کریکٹرز کے ساتھ اس کو آپ آگے لے کے چلیں, تو آپ تیار ہیں؟ میں نے یہ ڈرامہ بنا دیا ہے, اور اسی امید سے بنایا ہے کہ آڈینس جو ہے, اب میں اس کو ریلیز کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت ہو گیا, بہت سال گزر گئے, کسی کی زندگی کا نہیں پتہ. پہلے جب معین بھائی کا انتقال ہو گیا تو سہیل بھائی کی کال آئی, انہوں نے بڑا افسوس کیا, تعزیت کی, پھر انہوں نے کہا یار اب یہ ڈرامے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور کسی اور آرٹسٹ کو لے لیتے ہیں. لیکن آپ یقین کرو یار, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا شروع کرنے کا ڈرامہ معین بھائی کے بغیر. میں نے کہا جب معین بھائی نہیں ہے جس ڈرامے میں, تو میں اس کو کیا کوشش کروں. میں نے اس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیا. میری کوتاہی تھی. میں آج سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے اس کی ریپلیسمنٹ میں کسی اور کو آرٹسٹ کو لے کے
فوراً شروع کر. اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرامہ رکتا ہے, اس وقت تو فوراً بک جاتا, لیکن پتہ نہیں میرا دل نہیں چاہا. مجھے بس ایک عجیب سا افسوس تھا, تکلیف تھی میں نے کہ یار ہم نے معین بھائی کو مس کیا, اور ہم معین بھائی کا تو خیر. اور معین ڈرامے کی بات نہیں ہوتی ہے یار, انسان کی بات ہوتی ہے نا, جس طرح اس شخص کو نگلیکٹ کیا انڈسٹری نے. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ معین بھائی یہ کہتے تھے کہ یار لوگ اتنے ہیپوکریٹ ہیں اس دنیا میں کہ پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں مجھ سے اور کہتے ہیں یار ہم معین بھائی عزت کرتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں پیچھے میری کاٹ کرتے ہیں. یہ معین بھائی کے ورڈز ہیں, میں نہیں بول رہا ہوں, اگین کوٹ اینڈ کوٹ. معین بھائی کہنے لگے یار کہ جب مجھے ایک چینل سے تھوڑا سا مجھے فاصلہ ہوا بڑا, تو مجھے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار آپ انہی صاحب کے پاس جائیں جنہوں نے آپ کو آفر کی تھی بلینک چیک کی. پرانی بات ہو گئی تھی, 6-7 سال پرانی بات ہو گئی تھی, 5 سال شاید. تو معین بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. تو ان بندے صاحب نے انٹرمیڈ کیا تھا سب چیزوں کو, جو بفر زون تھے معین بھائی اور ان صاحب کے درمیان, انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کوشش کی ہے, لیکن وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پر. معین بھائی نے تو نام بتایا تھا مجھے, میں کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. ان صاحب نے باقاعدہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میرا شو اس وقت تک میں شو بند کر دوں گا جس دن معین اختر نے اس چینل پہ قدم رکھا یا اس چینل پہ ان کی کوئی بھی انٹری ہوئی. تو یار اتنی تو دنیا ہے ہماری, میں آپ کو اور کیا بتاؤں. تو اب وہ معین بھائی کہنے لگے, ہنسنے لگے. معین بھائی کہنے لگے بتاؤ مجھے میاں دنیا کیا سمجھتی ہے کہ قدموں کو پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں, اور پیچھے دیکھو کیا کر رہے ہیں. آپ ایسے ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں, اور یہ میرے سامنے کی بات ہے, جن دنوں آپ کام کرتے تھے اتفاق ہے کہ میرا وہاں سے میں بھی وہیں پہ آنا جانا ہوتا تھا, میڈیا کی وجہ سے میرا بھی تعلق رہا ہے. تو آپ تو سنگل کیمرہ سے تو بہت چھوٹی بات ہے, آپ 5 کیمرہ کنٹرول کرتے تھے. میں نے دیکھا آپ کو اس طرح کہ آپ کی پروڈکشن ہوتی تھی. تو آپ نے تو معین بھائی کے ساتھ بھی کام کیا, عمر بھائی کے ساتھ بھی کام کیا, عمر شریف کے. تو کیسا مطلب دونوں میں کیا فرق پایا؟ دونوں کامیڈین تھے, دونوں اپنے وقت کے ٹاپ کلاس کامیڈین تھے. کیا آپ نے دیکھا دونوں کو کام کرتے ہوئے, کیا فرق نظر آیا؟ اچھا, معین بھائی اور عمر شریف بھائی کے ساتھ میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے. ماشاءاللہ دونوں لیجنڈ تھے, اللہ دونوں کو غریق رحمت کرے, بہترین انسان تھے. اور لیکن فرق ان سینس یہ تھا کہ معین بھائی اور عمر شریف بھائی میں بہت فرق تھا. ہم یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم معین بھائی اور عمر شریف میں کیا ڈفرینس تھا. ڈفرینس نہیں تھا, دونوں الگ الگ اورا کے لوگ تھے. مطلب ان دونوں میں اگر ایک بات کامن تھی وہی تھی دونوں کامیڈین تھے. دونوں جو تھے وہ اسٹیج مطلب وہ ون مین شو کرتے تھے اور کامیڈین تھے. ادروائز تو ان میں کوئی بھی چیز کامن نہیں تھی. معین بھائی انتہائی آپ کہتے ہیں کنٹینڈڈ اور سین پرسنالٹی تھے. ہر وقت وہ مطلب وہ سیٹسفائیڈ تھے جو اللہ نے ان کو دے دیا تھا. وہ کبھی میں نے ان کو نا اس میں نہیں دیکھا کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہوں کہ ان کے پاس کچھ کہ ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی. تو معین بھائی میں نے کوئی سیلف انٹائٹلمنٹ نہیں دیکھا کبھی بھی کہ وہ اپنے آپ کو کوئی پریز کر رہا. تو دیر از اے بگ ڈفرینس. لیکن بہرحال دونوں پاکستان کا نام تھے, انہوں نے ہم دنیا بھر میں پاکستان کا نام بنایا ہے اور بڑا عزت کمائی ہے, پاکستانیوں نے بڑی عزت کمائی ہے. تو بہترین لوگ تھے دونوں. چلیں کاشف, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور سب سے بڑا یہ کہ آپ ایک تحفہ دینے جا رہے ہیں, جتنے بھی معین بھائی کے فینز ہیں ان کے لیے تحفہ دینے چاہ رہے ہیں. وہ ڈرامہ جو آج تک اپلوڈ نہیں ہوا, کبھی آن ایئر نہیں ہوا, اس کی کچھ ایپیسوڈز آپ کے پاس ہیں اور آپ وہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں. ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں کس دن, تو آپ اپنے چینل سے اس کو اپلوڈ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور انشاءاللہ ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں اس ڈرامے کو پوری طرح دیکھیں. اور اس وقت ہائی لائٹس تو ہیں, جھلکیں ہیں جو میں ابھی ناظرین کو ہم لوگ دکھا رہے ہیں بیچ بیچ میں اپنے پروگرام میں, اور جو فل ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ جلد دیکھیں گے اس کو. بہت شکریہ کاشف آپ کا. جی ارشد, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا, اور غزال آپ کا بہت شکریہ کہ وہ بھی آئیں, انہوں نے بھی اس ڈرامے پہ اتنے اچھے پوائنٹس ریز کیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو غزال. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ آئیں اور بہترین گفتگو کی, اور آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میں بس سچ بتاؤں, میں سمجھ رہا تھا کہ ایک روٹین ٹائپ کا آپ بتائیں گے کہ معین بھائی کیسے امپرووائز کرتے تھے, کیسے اسکرپٹ کے بغیر کر لیتے تھے. لیکن آپ نے وہ باتیں بتائیں گے جو ہمیں پتہ نہیں تھی, بیہائنڈ دا سین کیمرے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا. آپ نے وہ باتیں بتائی ہیں جو میرے خیال سے ابھی تک میں نے تو کہیں نہیں دیکھی. حالانکہ میں ڈیجیٹل میڈیا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, یوٹیوبس وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, اپنے نوٹس وغیرہ بنا رہا ہوتا ہوں, لیکن مجھے یہ باتیں اب تک نہیں پتہ تھیں جو ابھی آپ نے مجھے بتائی ہیں. تو آپ کو یہ کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں آخری میں اس حوالے سے؟ معین بھائی کی برسی آنے والی ہے, کوئی میں تو کیا نام ہے, ظاہر ہے معین میری
سہیلی تھی. میں اسے بہت پیار کرتی ہوں, اس کے بچوں سے بھی بہت پیار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو زندگی سے تندرستی دے, لیکن ہمیں کچھ لوگوں کا حق ادا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے. جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہمارے چینلز بنا کر, ہمارے پروڈکشن ہاؤسز بنا کر, ہمارے بہت سارے کام آتے ہیں وہ لوگ, تو ان کے نام سے ہم لوگ بہت کماتے ہیں. تو ان کا حق بنتا ہے کہ آئندہ زندگی پہ ان کے وقت پہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وقت ان کو دیا جائے. جب ان کا وقت تھا تو انہوں نے آپ کو دے دیا, اب آپ کا وقت ہے اور آپ پہ فرض ہے کہ آپ بھی ان کو وقت دیں. آپ ان کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے چینلز پہ لگائیں, اور جس طریقے سے معین کا پلے کوئی اور بھی ہو یا کوئی بھی کہیں کام کیا ہو, تو خود چینلز کو کہنا چاہیے کہ اگر کوئی معین کا پلے ہو کسی کے پاس جو نہیں چلا ہوا, وہ ہمیں دیں, کیونکہ ہم اس کو چلائیں گے اور ہم حق ادا کریں گے اس کے وقت کا. کیا خوبصورت بات کی ہے, خوبصورت کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے بہترین ہیں. آپ نے وقت کی بات کی تو واقعی اس وقت اس تمام پوڈ کاسٹ کا وقت تو ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, اور اگلی ایپیسوڈ میں بھی ایک خوبصورت بہترین نفیس گیسٹ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, تو وہ ایپیسوڈ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. اور انشاءاللہ یہ والی ایپیسوڈ بھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اس کو جب دیکھیں تو شیئر بھی کیجیے گا اپنے تمام دوستوں, یاروں, رشتہ داروں میں. بتائیے گا معین بھائی کا کو ہم ٹریبیوٹ دی گیا ہے اس ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.